یہ روح رمضان ہے، یہ روح رمضان ہے، روح رمضان ہے، یہ روح رمضان ہے، یہ روح رمضان ہے، یہ روح رمضان ہے، روح رمضان ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، ولیہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مِثْلٍ۔ سورہ کہف میں پروردگار پاک ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے قرآن مجید میں ہر چیز کی مثال پیش کر دی ہے، ہر خشک و تر کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے۔ جیسا کہ میں اپنی اسپیچ میں عرض کرتی ہوں کہ قرآن ہمارے لیے ایک بہترین نایاب کتاب ہے۔ جتنا بھی ہم اپنے رب کا شکریہ ادا کریں کم ہے، آل محمد کا جتنا شکریہ ادا کریں کم ہے۔ تمام حمد و ثنا پروردگار پاک کے واسطے زیبا ہیں، جو پوری کائنات کا خلق کرنے والا ہے۔ اور میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں چینل امام عصر والوں کا کہ انہوں نے اپنے اس پروگرام میں پڑھنے کا موقع عنایت کیا۔ پروردگار پاک چینل امام عصر کے بانی اور تمام لوگوں کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ ماہ رمضان مبارک کا مہینہ اپنے ٹاپک کے بیان کو مد نظر رکھتے ہوئے، جیسا کہ میں نے اپنی تقریروں میں عرض کیا تھا کہ رمضان کا مہینہ برکت اور عظمت والا مہینہ ہے۔ ہر سانس پر اللہ ہمیں ثواب عطا کرتا ہے۔ شب قدر کی راتیں، عظیم راتیں، مغفرت کی راتیں، رحمت کی راتیں، توبہ کی راتیں۔ خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے کہ جو شب قدر میں جاگ کر عبادت کرتا ہے تو وہ اس منزل کو پا لیتا ہے کہ جو جنت میں اس کو منزلتیں، فضیلتیں عطا کی جائیں گی۔ تو ہم اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہوئے، عبادت خدا کرتے ہوئے، شب قدر میں جاگتے ہوئے یہ تصور کریں کہ ہمارا ہر عمل، ہر عبادت، ہر ذکر فرشتے لے کر جاتے ہیں۔ امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہم کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ اور جب ہمارا نامہ اعمال بہترین ہوتا ہے، بہترین کیسا کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے نامہ اعمال میں، ہم نے کبھی غور کیا ہے؟ غور کرنے کے بعد پتہ چلتا ہے ہمارے نامہ اعمال میں وضو کی اہمیت لکھی ہوئی ہے کہ جب ہم وضو کر رہے ہیں تو ہمارا دل اور دماغ وضو کی طرف ہے۔ اور اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ نماز شب، کہ ہم نماز شب کے پابند ہیں، اپنی واجب نمازوں کے پابند ہیں۔ نماز فجر، نماز ظہر عصر، نماز مغرب عشاء، ان واجبات کے پابند ہیں۔ نماز نافلہ کے پابند ہیں، ہم روزوں کے پابند ہیں، زکوٰۃ و خمس کے پابند ہیں، ہم توحید تقلید کے پابند ہیں، اور ہم معرفت امام زمانہ کے پابند ہیں، پردے کے پابند ہیں۔ یہ تمام چیزیں جب ہمارے نامہ اعمال میں لکھی ہوئی ہوتی ہیں تو ہر مومن کے چہرے سے نور ساطع ہوتا ہے۔ فرشتے سمجھ لیتے ہیں کہ مومن کے چہرے سے نور ساطع ہو رہا ہے، منہ سے خوشبو آ رہی ہے۔
जब ये नामा अमाल इमाम की खिदमत में पेश किया जाता है, खोला जाता है, तो उस वक्त इमाम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। और अगर किसी का नामा अमाल बुरा है, बुराई की तरफ वो रग़बत किए हुए है, गुनाह में डूबा हुआ है, नामा अमाल कैसा है, सियाह है बिल्कुल उसका नामा अमाल, उसमें कुछ नहीं लिखा हुआ, न नमाज है, न रोज़ा है, न ज़कात है, न पर्दा है, कुछ भी नहीं है। उसमें क्या लिखा हुआ है, लोगों की बुराइयाँ, लोगों की ग़ीबतें, एक दूसरे से हसद, जलन, यहाँ की बात वहाँ, और तमाम चीज़ें, तमाम लग़वियात जो हम करते हैं सुबह से शाम तक। मेरे मौला क्या कह रहे हैं, मौला अली का कौल भी है कि अपने वक्त को ऐसे ज़ाया मत करो, क्योंकि वक्त बहुत कीमती है। अपने अच्छे वक्त को, नहजुल बलागा के लफ्ज़ों को मद्देनज़र रखते हुए कि इमाम आली मकाम ने नहजुल बलागा में क्या इरशाद फरमाया है कि अपने वक्त को ज़ाया मत करो, कीमती समझो, जितना हो सके इबादत खुदा, मार्फत इलाही में अपने वक्त को गुजारने की कोशिश करो। तो क्या हम अपने अंदर झांक कर देख सकते हैं, हम ऐसा करते हैं? अगर हम ऐसा करेंगे तो अपने मौला इमाम के मानने वाले हैं, इमाम के लश्कर में शामिल होंगे। अगर हम ऐसा नहीं करते, गुनाह की तरफ डूबे हुए हैं, बुराइयों की तरफ लगे हुए हैं, दुनिया भर की लग़वियात में डूबे हुए हैं, तो बताइए ऐसी तमाम चीज़ें देखकर, ऐसा नामा अमाल देखकर जो सियाह होता है, उस वक्त मेरे मौला इमाम ज़माना खून के आंसू रोते हैं। और जब खून के आंसू होते हैं तो हमारे मौला का दिल बहुत दुखता है। तो हम अपने अमल के ज़रिए ये साबित करना चाहते हैं, सूरह कैफ की रोशनी में अपने टॉपिक के बयान को मद्देनज़र रखते हुए, फ़जीलत माह रमज़ान मुबारक, रोज़े की अहमियत को मद्देनज़र रखते हुए कि रोज़ेदार है तो अपने नफ्स को पाक और पाकीज़ा बनाना है। इस तरह नहीं कि रोज़े की हालत में है, अंदर का अमल जो है बुराइयों में डूबा हुआ है, बुराइयों के अंदर हम लगे हुए हैं। अंदर का अमल ऐसा पाक और पाकीज़ा होना चाहिए कि जिससे हमारे वक्त के इमाम राज़ी हों। अंदर का अमल ऐसा मुबर्रा और मुनज़्ज़ा होना चाहिए कि मुश्किल कुशा हैदर कर्रार हमसे राज़ी होते चले जाएं। शब क़द्र की रातें, दिन रातें, फ़जीलत वाली रातें, वो रातें कि जिसमें हम दुआएं मांगते हैं और हर दुआ कबूल होती है। यहाँ पर मुझे हमारे पाँचवें इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद वाले मोहम्मद अज्जिल फ़रजहुम अजमईन की हदीस मिलती है। मेरे मौला इरशाद फरमाते हैं कि माह रमज़ान मुबारक में जब मोमिन अपने लिए दुआ करता है, मोमिन भाई के लिए दुआ करता है, अफ्तार के वक्त तमाम दुआएं अल्लाह के हुजूर में मांग रहा होता है हाथों को फैलाकर, तो उन दुआओं में से कोई तो दुआ कबूल होती होगी ना इंशाअल्लाह ताला। हमारी दुआ है चैनल इमाम ज़माना असर के हवाले से, इमाम असर के हवाले से, कि हर मोमिन की हर दुआ माह रमज़ान मुबारक रोज़ों की फ़जीलत की वजह से हर दुआ आपकी अल्लाह की बारगाह में कबूल हो। तो मेरे मौला इरशाद फरमाते हैं कि हर मोमिन की हर दुआ, दस्तरखान बिछा हुआ है, रोज़ा खोलने का वक्त है, रोज़ा खोलने का वक्त वो वक्त होता है कि यानी हर दुआ कबूल हो रही होती है। और सहर का वक्त वो वक्त होता है कि जब आप नमाज शब तहज्जुद के लिए उठते हैं तो वो दुआ कबूल हो रही होती है। सहर करने के बाद वो लम्हा ऐसा आता है, रोज़े की नियत करने के बाद आप उठे हैं, आपकी नियत ही रोज़ा है, तो वो वक्त कौन सा वक्त, नमाज फ़ज्र का वक्त, वाजिबात का वक्त, वो दुआ आप मांगते हैं। तो खुदा कहता है ना, क्या परवरदिगार पाक इरशाद फरमाता है कोई बंदा मोमिन ऐसा जो सुबह के तुलू होने से पहले मुझसे दुनिया और आखिरत का सवाल करे, मैं उसकी दुआ को कबूल करूँ। तो अल-मुख्तसर इशारा, सुबह के वक्त की दुआ कबूल होती है। और वो लम्हा कि जब हम नमाज फ़ज्र पढ़ने के बाद, मेरे मौला का कौल है कि जो मोमिन कुरान मजीद खोलता है, कुरान मजीद की तिलावत करता है,
اس کے بعد دعا مانگتا ہے تو وہ دعا انشاءاللہ آپ سب کی اللہ کی بارگاہ میں ضرور قبول ہوتی ہے۔ تو شب قدر کے دن اور راتیں جو دعا مانگیں گے قبول ہوگی، اور جتنا ہو سکے توبہ کریں، جتنا ہو سکے اس ماہ رمضان مبارک میں استغفار پڑھیں، جتنا ہو سکے تسبیحات کی تسبیحوں کو ادا کریں، درود کی تسبیح پڑھیں، اور آپ سے جتنا ہو سکے ان دنوں میں شب قدر کے دنوں میں قرآن مجید کی تلاوت کریں، اور یعنی آپ جتنا ہو سکے پروردگار پاک اور ائمہ معصومین کی احادیث ہمیں ملتی ہے، مولا علی بھی یہ جملے ادا کرتے ہیں کہ دعائے کمیل کی تلاوت کرے، جوشن کبیر پڑھے، یہ تمام چیزیں پڑھے گا تو بہت زیادہ ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ اور قرآن کو پڑھتے پڑھتے اپنے لیے، اپنے تمام مومن بھائیوں کے لیے دعا مانگے، کیونکہ مولا علی کا قول ہے کہ جب اپنے لیے دعا کرو، اپنے مومن بھائیوں کے لیے دعا کرو، وہ دعا عرش الہی کے اوپر پہنچتی ہے، اور جب عرش الہی پر پہنچتی ہے اور وسیلہ بنا دیا جاتا ہے پنجتن کی ہستی کو، تو پروردگار پاک یہ جملے ادا کرتا ہے، ارشاد فرماتا ہے خداوند عالم کہ پنجتن کو وسیلہ بنایا ہے، جاؤ فرشتوں جاؤ اس کی دعا کو قبول کرو، اس کی دعا بارگاہ الہی میں قبول ہو گئی اور اس کے اوپر رحمتیں نازل ہو گئی ہیں۔ تو یہ مہینہ رحمت کا مہینہ، مغفرت کا مہینہ۔ مولا علی ارشاد فرماتے ہیں کہ جب آپ عبادت خدا میں مشغول ہوتے تھے تو آپ کا نفس کہاں ہوتا تھا؟ اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کی بارگاہ میں میرے امام کا نفس ہوتا تھا۔ وہ جملے ہمیں یاد آتے ہیں کہ سر سجدہ خالق میں رہا کھنچ گیا نا وقت، سر سجدہ خالق میں رہا کھنچ گیا نا وقت، یہ ذوق، یہ اطاعت، یہ عبادت ہے علی کی۔ آپ عبادت خدا میں میرے مولا علی مشغول ہیں، سائل کی آواز کانوں میں آ رہی ہے، سجدہ الہی سے میرے امام نے سر اٹھایا، اپنے فرزند امام حسن علیہ السلام کی طرف مخاطب ہوئے، یہ جملے ادا کیے، جاؤ بیٹا سائل کی آواز آ رہی ہے، اس کے سوال کو پورا کر دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا رب ہم سے ناراض ہو جائے۔ امام حسن علیہ السلام آتے ہیں، دروازے کے اوپر آتے ہیں، اس سائل کے سوال کو پورا کرتے ہیں۔ سائل یہ کہتا ہوا جاتا ہے، مانگنے والا یہ کہتا ہوا جاتا ہے، مانگا تھا خدا سے، خدا نے دلوایا، ولی خدا کے فرزند امام حسن علیہ السلام، حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے۔ تو اہل بیت کا گھر، اہل بیت کا گھرانہ، آل محمد کا گھرانہ وہ وسیع گھرانہ ہے کہ ان کے در سے کوئی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ ماہ رمضان مبارک کا مہینہ فضیلت کا مہینہ، روزوں کی فضیلت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر روزے دار، ہر عبادت گزار، ہر متقی، ہر پرہیزگار ماہ رمضان مبارک میں دعا مانگتا ہے کہ پروردگار پاک مشکل کشا حیدر کرار وقت کے امام کے صدقے سے ہماری تمام دعائیں قبول ہوں، چنان امام عصر والوں کی تمام دعائیں قبول ہوں۔ تو یہ دن وہ دن ہے امیر المومنین یاسف الدین امام متقین کو ہم سلام کرتے ہوئے یہ لفظ ادا کرتے ہیں، اپنے لفظوں کو سمیٹتے ہوئے مختصر اشارہ۔ ان تاریخوں میں وہ تاریخ بھی آتی ہے، کون سی تاریخ کہ جس میں میرا مولا امام دنیا سے رخصت ہوگا، 19ویں شب قدر۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ راتیں، یہ دن میرے مولا نے کس طرح سے گزاری، عبادت خدا کرتے، سر زخمی ہے، سر مبارک زخمی ہے، خون جاری ہے، لیکن کیا اللہ کو یاد کر رہے ہیں، عبادت خدا، روزے دار امام، عبادت گزار امام، آپ پر ہم سب کا سلام ہو۔ ہاں، عزاداران امام عالی مقام، وہ لمحہ بھی آیا کہ جب مختصر اشارہ آپ اپنی بیٹی شہزادی ام کلثوم کے گھر تشریف لائے، وہ آخری روزہ تھا،
بیٹی کے ہاں آخری روزہ کھولا۔ میں کہوں گی کبھی میرے مولا اندر جاتے، کبھی باہر آتے، کبھی اندر رہتے، کبھی باہر آتے۔ یہ حال دیکھ کر بیٹی قریب آتی ہے، بابا اس سے پہلے تو میں نے آپ کو اتنا پریشان حال نہیں دیکھا، آخر کیا وجہ ہے؟ آپ اتنے کیوں پریشان ہیں؟ بس میرے مولا نے سر سے پاؤں تک بیٹی کو دیکھا، اتنا کہا ہے، بیٹی ام کلثوم ابھی تھوڑی دیر کے بعد تم کو یہ حال خود بخود پتہ چل جائے گا، بس آپ ابھی گھر سے جا رہے ہیں، اتنا کہتے ہیں ام کلثوم میرے جانے کے بعد ان مرغابیوں کا خیال رکھنا، ان کے دانے پانی کا خیال رکھنا، ان کو آزاد کر دینا۔ ہاں عزادارہ نے امام مختصر اشارہ، اندھیری رات میں حیدر کرار بیٹی کے گھر سے روانہ ہوئے، مسجد میں آئے، کیا دیکھا کہ ابن ملجم زہر میں بجھی ہوئی تلوار لیے ہوئے پڑا سو رہا ہے۔ آپ قریب گئے، اتنا کہا اٹھ جا غافل، نماز کا وقت آ گیا ہے۔ ہاں عزاداران امام علی آپ گلدست اذان پر آئے، بس آنے کے بعد اذان دی، مختصر اشارہ جب اذان کی آواز، کچھ روایتیں بتاتی ہیں کہ جب اذان کی آواز بی بی زینب کے کانوں میں آئی ہے نا، اتنا کہا بھیا حسن اس آواز کو پہچانو، یہ کس کی آواز ہے؟ عزادارو ثانیہ زہرا کے کانوں میں جب آواز گئی، یہاں پر روایتیں بتاتی ہیں مختصر اشارہ بی بی زینب نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے، پروردگارا میرے البابا علی کی آواز کو قائم رکھنا۔ آج زینب کوفے میں دعا کر رہی ہے، کل ایک وقت ایسا آئے گا یہی زینب ہوگی جو کربلا میں دعا کرے گی، پروردگارا 18 برس والے علی اکبر کی آواز کو قائم رکھنا۔ عزادارو اذان تمام ہوئی، ادھر میرے مولا کا پہلا سجدہ، ظالم چلا زہر کی بجھی ہوئی تلوار، عزاداران امام علی مقام، ارے سر مبارک شکافتہ ہو گیا، زہر کی بجھی ہوئی تلوار ایسی تھی کہ سر مبارک شکافتہ ہوتا چلا گیا۔ ایک آواز بلند ہوئی، الا قتل الامیر المومنین، امیر المومنین کوفے میں قتل ہو گیا ہے۔ یہ آواز بجلی کے کرنٹ کی طرح چاروں طرف پھیلتی چلی گئی۔ بھیا حسن پہچانو جبرائیل امین کیا کہہ رہے ہیں کہ کوفے کا بادشاہ قتل ہو گیا۔ عزادارو یہ آواز سن کر بچے چلے، گریبان چاک ہے، خاک اڑاتے ہوئے حسن اور حسین غازی عباس مسجد میں آئے، کیا دیکھا؟ بابا محراب عبادت میں تڑپ رہے ہیں۔ بابا اٹھیے، منہ سے بولیے، آپ کے بچے آئے ہیں۔ بچے قریب گئے، بابا آنکھیں کھولیے، بس میرے مولا نے اتنا کہا بیٹا حسن، اے میرے لال حسن تمہارا بابا اٹھ نہیں سکتا، آخری نماز ہے، نماز جماعت پڑھا دو، ہم یہیں بیٹھے بیٹھے نماز پڑھیں گے۔ عزادارو مختصر اشارہ، اذان تمام ہوئی تھی، ادھر آخری سجدہ تھا، آخری عبادت تھی، نماز تمام ہوئی ادھر، بس عزادارو مختصر میرے مولا کے واسطے گلیم منگوائی گئی، گلیم میں لٹایا گیا، گلیم میں لٹا کر گھر میں لے کر آئے۔ جب گھر میں لے کر آئے نا تو آپ سنو گے عزادارو، چینل امام عصر کے حوالے سے تمام سننے والوں کی تمام دعائیں قبول ہوں۔ جب میرے مولا کو گھر میں لے کر آئے، بیٹیوں سے یہ حال دیکھا نہ گیا، زینب ام کلثوم قریب آئی، بابا یہ آپ کی کیا حالت ہو گئی؟ میرا روزے دار بابا، میرا عبادت گزار بابا۔ عزادارو وقت گزرا، وہ وقت بھی آیا کہ جب مولا علی نے ایک کا ہاتھ سب کے ہاتھ میں دیا، امام حسن کے ہاتھ میں دیا، ایسے میں بی بی ام البنین آگے بڑھتی ہیں،
مولا کیا میرے عباس سے کچھ خطا ہو گئی؟ آپ نے مولا حسن کے ہاتھ میں سب کے ہاتھ دے دیے، لیکن میرے عباس کا ہاتھ نہیں دیا۔ ایک مرتبہ حسین کو قریب بلایا، حسین قریب آؤ، عباس قریب آؤ۔ حسین کے ہاتھ میں عباس کا ہاتھ دیا، حسین عباس کا خیال رکھنا، عباس حسین کا خیال رکھنا، اپنے مولا حسین کا ہر لمحے خیال رکھو گے۔ ایک مرتبہ عباس نے وعدہ کیا، بابا میں وعدہ کرتا ہوں جب تک میری سانس ہے اپنے مولا حسین کا خیال رکھوں گا۔ عزادارو سن سکو گے آپ؟ ایسے میں مولا نے اتنا کہا، زینب ذرا اپنے بازو بڑھانا۔ زینب اور ام کلثوم نے بازو بڑھائے، بازوؤں کا بوسہ لیا، اتنا کہا، زینب ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب سر سے چادر چھن جائے گی، ہر منزل پر صبر کرنا۔ عزادارو بی بی زینب یہاں پر اتنا پوچھتی ہے، سن سکو گے عزادارو؟ بی بی زینب نے اتنا کہا، بابا جب میرے سر سے چادر چھنے گی، میرا عباس جیسا بھائی ہو میرے سر سے کیسے چادر چھن سکتی ہے؟ بابا جب میرے سر سے چادر چھنے گی میرا غازی عباس ہوگا۔ عزادارو میرے مولا خاموش ہیں۔ بی بی زینب پھر پوچھتی ہیں، مولا خاموش ہیں؟ جب بی بی نے تیسرا کے پوچھا، اتنا کہا، نہیں زینب میرا عباس موجود نہیں ہوگا، عباس کے بازو دریا کے کنارے کٹ جائیں گے۔ میرا دل کہتا ہے شاید میرے مولا نے یہی کہا ہو یا تصور کیا ہو، عباس کے بازو دریا کے کنارے کٹ جائیں گے، زینب کے سر سے چادر چھن جائے گی، ارے در بدر کشاں کشاں پھرایا جائے گا۔ ہم آخر میں پرسہ پیش کرتے ہیں، شہزادی جناب زینب، شہزادی ام کلثوم، شہزادے امام حسن، شہزادے امام حسین، آقا ابوالفضل عباس باب الحوائج کو ان کے بابا کا، اور پرسہ پیش کرتے ہیں چینل امام عصر کے حوالے سے، تمام سننے والوں کے حوالے سے، وقت کے امام امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہم کی خدمت میں پرسہ پیش کرتے ہیں۔ پروردگار پاک تمام سننے والوں کی تمام عبادت کو، دعاؤں کو قبول فرمانا اپنی بارگاہ میں، چینل امام عصر کی تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمانا، ہمارے وقت کے امام امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہم کا ظہور کرنا، ان کے لشکر میں ہم سب کو شامل کرنا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔